لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. اگر میری آواز باہر پہنچ رہی ہے تو تمام عزاداروں سے گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پر تشریف لائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے. سب مل کر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیہ کریمہ میں اس قوم کی نشانیاں بتا رہا ہے جس کو ہم قرآنی قوم کہتے ہیں، قرآنی نیشن یا قرآنی امت. کہ کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو بنانے کی بات کرتے ہیں، انڈیویجول لائف میں ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک مومن کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. تو قرآن نے جہاں پر مومن کی ذمہ داریوں کو بتایا ہے کہ ایک مومن کی صفات کیا، ایک مومن کی خصوصیات کیا ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کانسیپٹ بھی دیا ہے امت مسلمہ کو کہ ایک امت کیسے بنتی ہے، ایک امت کی خصوصیات کیا ہیں، کن صفات کے سائے میں ہم ایک قوم کو قرآنی قوم، ایک مومن قوم کہہ سکتے ہیں. تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صفات کی طرف اشارہ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان آیات کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں. صرف ہماری طرف سے آغاز ہے، انشاءاللہ آپ خود مطالعہ کریں گے کہ ہم جو ایک قوم بنانا چاہتے ہیں، ایک نیشن بنانا چاہتے ہیں، جسے آج کل کی زبان میں ہم کمیونٹی کہیں، آرگنائزیشن کہیں، انجمن کہیں، جو بھی ایک تشکلات کی بات ہوتی ہے، ان تشکلات کے افراد میں کیا صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. قوم بعنوان قوم، نیشن بعنوان نیشن، کمیونٹی بعنوان کمیونٹی، اس کے اندر کون سے کنڈیشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی قوم کا لفظ استعمال کیا، قوم چاہیے، کبھی امت کا لفظ استعمال کیا. ہمیں ایک امت درکار ہے، وہ امت جس کے اندر کنڈیشن ہو. جیسے جہاں پر ہم امر بالمعروف اور نہی از منکر کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا ذکر کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس،
ایک بہترین امت کی ہمیں ضرورت ہے، ایک گروپ کی ضرورت ہے، گروہ کی ضرورت ہے جو امر بالمعروف کرتے ہوں اور نہی از منکر کرتے ہوں، کہ یہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کمیٹی قرآن کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر معاشرے میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو مومن ہوں، پرہیزگار ہوں، ایکسپیرینسڈ ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہی از منکر کریں، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر سب کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اگرچہ واجب سب پر ہے، لیکن واجب کفائی بعض علماء کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہی امر بالمعروف اور نہی از منکر کر سکتے ہیں جو جانتے ہیں امر بالمعروف کیا اور نہی از منکر کیا، جو سچویشنز کو پہچانتے ہیں، کہاں پر کون سی بات کرنی ہے، کس کو کون نصیحت کرے، کون کس کو بلائے، کب بلائے، کن الفاظ سے بلائے، یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت کے انتخاب کی سفارش کی ہے، کنتم خیر امت، تو کبھی قوم کہا، کبھی امت کہا۔ اگر قوم نظر نہ آئے، اگر امت نظر نہ آئے تو یہ ایک آدمی بھی قوم بن جاتا ہے، ایک آدمی بھی ایک امت کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا کوئی سپورٹر نہیں تھا، حضرت ابراہیم کا کوئی ساتھ چلنے والا نہیں تھا، امت بن نہیں پائی، قوم بن نہیں پائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم کو کہا یہ اکیلے ایک امت کے برابر ہے، یہ اکیلے ایک قوم کے برابر ہے۔ کوئی کبھی بھی انسان یہ سوچتا میں تنہا رہے کیا کروں، آگے بڑھوں کیا نہ بڑھوں، قرآن کہتا ہے نہیں، تم چلو، تم اکیلے ہی قوم بن سکتے ہو، ایک امت بن سکتے ہو۔ بات لوگ آتے جائیں گے، کاروان بنتا جائے گا، لیکن جو کانسیپٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے ہمارے سامنے وہ قوم کا ہے، ایک امت کا ہے، جس کی طرف ہم توجہ کم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مائدہ کی آیت میں یا ایھا الذین من یرتد منکم عن دینہ، کچھ لوگ آتے تھے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، گروپ لوگوں کا، کیونکہ عرب زبانے میں ٹرائب کا مسئلہ تھا، قومیت کا مسئلہ تھا، اور وہ قومیت کا فائدہ بھی ہوا قومیت سے، لیکن کبھی کبھار قومیتوں سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی نہیں نکلتا ہے دین سے، پورا قبیلہ نکل جاتا ہے، اور ایک آدمی دین سے دور نہیں ہوتا، پورا ایک آدمی کے دور ہونے سے پورا قبیلہ اس کا دور ہو جاتا۔ کبھی ایک آدمی دین قبول کر لیتا تو پورا قبیلہ کر لیتا تھا۔ کبھی فائدہ بھی ہوا ہے بہت، کبھی کبھار اس تصور کا ایک نقصان بھی ہوا ہے۔ تو ایک ٹرائب کے لوگ ایک یا دو پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کے پر احسان جتایا، یا رسول اللہ اگر ہم نہ ہوتے تو آپ کا کیا ہوتا، اگر ہم ایمان نہ لے کر آتے، وقت پر ہم لوگ ساتھ نہ دیتے، فائنانشیل سپورٹ نہ کرتے، ایموشنل سپورٹ نہ کرتے، تو آپ کا کیا ہوتا۔ گویا یہ کہہ کر احسان جتا رہے تھے کہ ہم نے دین کو ایکسپٹ کر کے دین پر احسان کیا ہے، ہم نے سچائی کو اور حقانیت کو قبول کر کے حق پر اور سچائی پر احسان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ہم جانتے کیا جواب آنے والا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے قرآن مجید کی آیت کے سائے میں کہا اگر دین کو قبول کر کے دین پر احسان نہ جتاؤ، یہ دین پر تم احسان نہیں جتا رہے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بھیج کر، رسول بھیج کر تم پر احسان کیا ہے۔ تم جاہلیت میں تھے، تم اگنورنس میں تھے، تم بات بات پر لڑ رہے تھے، تمہیں انسانیت کا پتہ نہیں تھا، اخلاقیات کا پتہ نہیں تھا، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے تمہیں پتہ نہیں تھا، تم شتر کے لیے لڑ رہے تھے، تم اونٹوں کے لیے لڑ رہے تھے، تم ذرہ بہانہ ڈھونڈتے تھے لڑائی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انسانیت کا کلمہ پڑھوایا، تمہیں انسانیت کا راستہ دکھایا، اخلاقیات کیسے زندگی گزاری جاتی ہے وہ طریقہ سکھایا۔ تم نے اسلام پر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے تم پر احسان کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے احسان کیا، نہیں، اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں ہمیشہ جملہ کہا کرتا ہوں، میرے بزرگ جو پہلے مجلس میں سنا کرتے تھے، میں یہ دہرا دیتا ہوں جملہ کہ آقا قراتی کے سامنے کسی نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، تو آقا قراتی نے اسے جواب دیا کہ اگر تو نہ ہوتا تو شاید اور اچھا ہوتا۔ کبھی کبھار انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، تو اگر تو نہ ہوتا تو شاید اور اچھا ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو بغیر ذمہ دار اور دین کو بغیر دینداروں کے تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔
وہ اس کا کام ہے. کبھی ہم اپنا اللہ کا کام نہ کریں. اللہ ذمہ داری کسی نہ کسی کو دے دیتا ہے. کوئی نہ کوئی قوم سے اٹھے گا, وہ کام کر دے گا. اگر میں نہ ہوتا تو شاید وہ کام اور اچھا ہوتا. اگر میری ذمہ یہ کام آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سجدہ کروں. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی بڑی کمیونٹی میں مجھے چن لیا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں. اتنی قوم میں اللہ یا رسول اللہ, پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چن لیا کہ میں کچھ خدمت کر سکوں, کوئی سروس پرووائڈ کر سکوں, چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو. یہ احسان جتانے کی جگہ نہیں ہے. احسان اللہ کی طرف سے جو احسان ہے اس کو قبول کرنا ہے. جہاں رسول کو بھیجنے کی بات آئی, اللہ نے کئی جگہوں پر قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب کسی کی مدد کرو تو احسان نہ جتاؤ. منت رکھنا در حقیقت مدد کو کھا جاتی ہے. منت, میں نے تمہاری ہیلپ کی, میں نے تمہاری مدد کی, تم پریشان تھے تو ہم نے سپورٹ کیا. منت کی اجازت نہیں ہے. انفاق کی قاتل ہے منت, سخاوت کی قاتل ہے منت. اگر کچھ ہیلپ کر رہے ہو بھول جاؤ, ہیلپ کر کے بھول جاؤ, سپورٹ کر کے بھول جاؤ, یاد نہ دلاؤ. کیوں؟ منت چیزوں کو کھا جاتی ہے. لیکن جہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے مومنین کو کہ تم احسان نہیں جتا سکتے, مدد کر کے بھول جانا چاہیے, وہاں اللہ کہہ رہا ہے مومنین سے کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے. پروردگار وہ کون سا احسان ہے جسے یاد رکھنا ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہارے درمیان بہترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیج کر احسان کیا ہے. اگر وہ نہ آتے تو انسانیت کا سفر شروع نہ ہوتا. اگر وہ نہ آتے تو پیغام انسانیت کا دنیا تک نہ پہنچتا. تو کچھ لوگ آئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں, یا رسول اللہ اگر ہم نہ ہوتے تو آپ کا کیا ہوتا؟ ہم نے سہارا دیا. تو پیغمبر اسلام کا جواب تو یہی میں نے بتایا. تو بعد انہوں نے دھمکی دی. وہ دھمکی یہ ہے کہ اب ہم دین چھوڑ کر چلے جائیں گے. ہم نے ساتھ دیا, اب مدینے تک پہنچ گئے, ایک اسلامک گورنمنٹ قائم ہو گئی, آپ لیڈر ہیں, قوم ماننے والی آپ کی قوم ہے. ایسے موقع پر, حساس موقع پر, کبھی کبھار جہاں پر لوگ دوسروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ سینسیٹیو موقع ہوتا ہے, حساس موقع ہوتا ہے. اس موقع پر ایک لیڈر جو ڈیسیشن لیتا ہے وہ معنی رکھتا ہے. اور کی جگہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, آپ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو. لیکن اس وقت جہاں پر پیغمبر اسلام کو ضرورت تھی سپورٹ کی, کبھی کبھار ابتدا میں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دین جب شروع ہوتا ہے سپورٹرز چاہیے, لیکن جب دین مضبوط ہو جاتا ہے تب بھی سپورٹرز چاہیے. اس لیے کہ شروع میں آگے بڑھانے کے لیے, جب پہنچ جانے کے بعد بچانے کے لیے سپورٹرز چاہیے. اگر بعد میں لوگ چھٹ کر چلے جانے شروع ہو جائیں, دین کمزور ہو جاتا ہے. ابتدا میں جن لوگوں نے سپورٹ کیا پیغمبر اسلام کا, اللہ نے کہا ان سپورٹرز کو یاد رکھو. کبھی کبھار مصیبت میں جو کام آتے ہیں انہیں یاد رکھنا ہے. سپورٹرز کا رول کبھی کبھار بہت بڑا ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. ہم اس کو اسی وقت محسوس کریں گے جب کام شروع کریں گے, کہ جب لوگ سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک جملہ ہی صحیح کسی سے ہمت والا مل جاتا ہے تو شاید وہ اور آگے بڑھ جاتا ہے, وہ اور آگے بڑھے گا. ایک سپورٹ کا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں دو سپورٹ کرنے والے تھے پیغمبر اسلام کے, ایک فائنینشیل سپورٹ, ایک ایموشنل سپورٹ. فائنینشیل سپورٹ کرنے والی حضرت خدیجہ اور ایموشنل سپورٹ کرنے والے حضرت ابو طالب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا ان کے سپورٹ کو. علم یجدک یتیما فآویٰ, کہ ہم نہیں تھے تمہیں پناہ دی, وہ حضرت ابو طالب کے ذریعے سے پناہ دی. لیکن پناہ دینا پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا, ایک سورے کا حصہ بنایا اور سورے کو قرآن کا حصہ بنایا. اب جب تک قرآن رہے گا یہ سپورٹ کا تذکرہ رہے گا. سپورٹر کون تھے؟ یہ کون ہے؟ علم یزیدک یتیما فآویٰ میں کون چھپا ہوا ہے؟ لوگ ڈھونڈتے جا رہے ہیں, تلاش کرتے جا رہے ہیں, بہانے بناتے جا رہے ہیں, ریزنز لا رہے ہیں, ایکسکیوزز لا رہے ہیں, لیکن بالآخر ان کو جا کر اس دروازے پر رکنا پڑے گا جس نے یتیمی میں پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا. جنہوں نے جب ضرورت پڑی پیغمبر اسلام کو, جس بی بی نے ساتھ دیا, اپنے پیسوں کے ذریعے سے فائنینشیل سپورٹ کیا, اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. انبیاء کی زندگی میں بہت بڑی داستان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہانیوں کے ذریعے سے سپورٹرز کے رول کو ریکگنائز کیا ہے. اور کی جگہ میں لنک دینا چاہتا ہوں سپورٹرز کے رول کو. سورہ
یاسین میں، مومن آل یاسین، حبیب نجار جسے کہا جاتا ہے، میں حضرت ہی کہہ دوں تو شاید اچھا ہے، حضرت حبیب نجار، کہ ان کے رول کو پروردگار نے ریکگنائز کیا ہے کہ جب 2 نبیوں کو قتل کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے، یا 3 نبی جو میسنجرز تھے حضرت عیسیٰ کے یا اللہ کی طرف سے آئے تھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، ایک آدمی دور سے دیکھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا، یہاں قوم کی ضرورت نہیں تھی، اس ایک آدمی قوم بن چکا تھا، وہ ایک آدمی جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، وہ دوڑتا ہوا آیا، آنے کے بعد کہا تم کیا کر رہے ہو، کس کو مار رہے ہو؟ دیکھیے کبھی کبھار ایک جملہ جو ہے ایک پوری داستان بنا دیتا ہے، کبھی کبھار ہم اتنے خاموش ہو جاتے ہیں کہ وہ داستان صفحے پر لکھی نہیں جاتی، کبھی کبھار ایک جملہ آدمی بول دے، وہ جملہ در حقیقت پوری ایک ہسٹری بن جاتی ہے۔ تم کیا کر رہے ہو، کس کو مار رہے ہو؟ اس کے میسیج، اس کا یہ جو میسیج در اتباع المرسلین، ان اللہ کے آئے ہوئے بندوں کی پیروی کرو۔ کیوں پیروی کریں؟ اور ریزن بتائیں، میرا موضوع نہیں ہے لیکن سپورٹرز کا رول میں بتانا چاہتا ہوں۔ ریزن جو اس نے دی ہے وہ یہ ریزن یہ ہے کہ یہ تم سے پیسہ تو نہیں مانگ رہے، من لا یسألکم علیہ اجرا، حق دے رہے ہیں فری میں، حق بانٹ رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، کوئی تم سے عوض نہیں مانگ رہے، اجر نہیں مانگ رہے۔ 1 2 وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ لفظ بڑا خوبصورت لفظ ہے میرے عزیز، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر چکے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا آدمی بولتا بہت ہے، عمل کے میدان میں نظر نہیں آتا۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ یعنی گائیڈڈ ونس، وہ آلریڈی گائیڈڈ ہے۔ کیا مطلب ہے گائیڈڈ کا؟ جو بول رہے ہیں عملی طور پر وہ ثابت کر چکے ہیں، جو بول رہے ہیں اس کا زندگی میں انسان کے اثر ہوتا ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ان کی بات کو مانو، ان کی بات کو انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے مار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تذکرہ ذکر نہیں کیا ہے واقعے کا، صرف اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، ہم کہتے ہیں اس کو جنت میں چلے جاؤ، یہاں شہادت یہاں جنت۔ اب کیسے مارا قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن جب جو یہاں روح یہاں سے بدن سے نکلی وہاں جنت، یہ جنت برزخی جنت ہے۔ اگر کوئی پوچھے سوال کرے بھی موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، موت کے بعد بھی حیات ہے، یہ آیتیں بہترین دلیل ہے برزخی زندگی کے لیے، برزخی جنت کے لیے۔ یہ قیامت والی جنت نہیں ہے، ابھی قیامت آئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے جنت کا تعلق قیامت سے ہے، یہ برزخی جنت ہے۔ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں گئے حبیب نجار، اور جانے کے بعد وہاں سے پیغام دیا، جنت میں جانے کے بعد وہاں سے پیغام دیا، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اس راستے پر چلنے کا انعام کیا ملتا ہے، دین کے راستے میں جان دینے کا انعام کیا ملتا ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی عطا کی، جنت میں زندگی بھی عطا کی، میرے گناہوں کو معاف بھی کر دیا، اور مجھے عزت والا بنا دیا۔ تو عزت کی دلیل کیا ہے؟ 1400 سال بعد بیٹھ کر ہم اس امام بارگاہ میں اس مرد خدا کو یاد کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر عزت کیا چاہیے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل۔ جی بات آپ تک پہنچ رہی ہے، اگر میں پہنچا رہا ہوں تو سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل۔ ہماری زندگی میں کتنے ایسے موقع آتے ہیں کہاں ہمیں کسی کی سپورٹ کرنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنا ہے۔ میرے عزیزو، سپورٹ کرنا اگر حق کی راہ میں ہے تو استخارہ مت دیکھو، گھر جا کر آؤں گا پوچھ کر آؤں گا نہیں۔ اگر کسی راہ خدا میں اگر دیکھ رہے ہیں مدد کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، سپورٹ کر دیں، ورنہ دیر نہ ہو جائے، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اس مارا گیا وہ بندہ خدا، اللہ نے ذکر کیا، ابو طالب کا ذکر قرآن مجید میں، حضرت خدیجہ کا ذکر ہے، حواریون کا تذکرہ ہے، اصحاب پیغمبر کا تذکرہ ہے۔ کیوں اصحاب کا تذکرہ؟ انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ ابتدا میں ساتھ کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے، منزل پر پہنچنے کے بعد ساتھ کی ضرورت ہے منزل پر ٹھہرنے کے لیے، منزل پر ٹھہرنے کے لیے۔ کہا جاتا نا، ایک لیڈر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، انقلاب کے لیے، انقلاب وجود میں لانے کے لیے لوگ چاہیے، پر انقلاب کو بچانے کے لیے بھی لوگ چاہیے۔ تو ابتدا میں ممکن ہے جوش ہو، جذبہ ہو، لوگ ساتھ دے دیں، بات بچانے کے لیے جوش کے ساتھ عقل والے بھی چاہیے۔ اب وہاں سپورٹرز نہ ملے پھر پورا انقلاب کولیپس ہو جاتا ہے، وہاں مدد کرنے والے نہ ملے، انقلاب کبھی ٹھہرتا نہیں ہے۔
اس لیے بعض دعاؤں کا تذکرہ جو ہمارے پاس اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا ہے کہ دعا اہل البیت نے کیوں دعا کی ہے، یہ کئی ریزنز بتائے گئے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے، دعا کمیل جو آپ نے پڑھی ہے ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ ایک جواب جو بڑا خوبصورت جواب ہے وہ یہ کہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے بھی دعا کی ہے، کہ اپنے لیے ان کو دعا کی کیا ضرورت تھی، وہ تو بلند ترین مقام پر ہیں۔ تو کسی عارف نے کہا بلند ترین مقام پر ہی ٹہرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی دعا اوپر جانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی دعا اوپر ٹہرنے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ جتنے اوپر جائیں گے اتنے اوپر سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اوپر ٹہرنے کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے، وہ سپورٹر چاہیے۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں یا رسول اللہ ہم دین چھوڑ رہے ہیں، ہم حق کو چھوڑ رہے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ ارتداد بہت بحث ہو رہی ہے آج کل، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ ارتداد بلاسفیمی، بہت گفتگو ہوتی ہے اس پر۔ دین چھوڑ کر جا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو خدا حافظ۔ کبھی یہ تصور نہ کرنا، کامنٹری میں بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کبھی یہ تصور نہ کرنا میرے دین کے چھوڑ جانے سے دین اکیلا ہو جائے گا۔ کبھی یہ تصور نہ کرنا میرے حق کا ساتھ نہ دینے سے حق اکیلا ہو جائے گا، بلکہ میرے ساتھ نہ دینے سے میں مشکوک ہو جاؤں گا، حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تھوڑا گفتگو مشکل نہ ہو جائے، لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے اس نے حق چھوڑا کیوں، لیکن حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ خدا ایک کمیونٹی اگر حق کو نہیں مانے گی، خدا دوسری کمیونٹی کو پیدا کرے گا، دوسری کمیونٹی حق نہیں مانے گی، خدا تیسری کمیونٹی کو پیدا کرے گا۔ کمیونٹیاں آتی گئیں، قومیں بدلتی گئیں، امتیں بدلتی گئیں۔ آج نائجیریا میں ایک الگ قوم تیار ہو گئی، اتنی بڑی قوم تیار ہو گئی ہے، اتنا بڑا جلوس نکل رہا ہے، آزاداری ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جو پرانے شیعہ تھے وہ سوچنے پر حیران رہ گئے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں لوگ، یہ کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں لوگ، اتنے لوگ کہاں سے آ گئے، 2 ملین لوگ جلوس میں، 3 ملین لوگ جلوس میں، کہاں سے آ گئے، یہ قوم کیسے تیار ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے قوموں کو تیار کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر تم دین سے جڑے رہے فائدہ اٹھاؤ گے، دین کو تم نے چھوڑ دیا نقصان دین کا نہیں ہوگا، نقصان تمہارا ہوگا۔ اگر میں نے دین کو چھوڑ دیا نقصان میرا ہے، میں دین کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے دین، کمیونسٹ بن جاؤں گا، ایتھیسٹ بن جاؤں گا، مجھے دین پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے پسند نہیں ہے چھوڑ کے جا سکتا آدمی، چلا گیا، نقصان کس کا؟ دین کا نقصان ہو رہا ہے یا چھوڑنے والے کا نقصان ہو رہا ہے؟ کہ میں آزاد رہوں گا؟ میرے عزیزو گناہوں میں برائیوں میں کبھی انسان آزاد نہیں رہ سکتا۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، چھوڑ کر جا رہے ہیں یا رسول اللہ، ٹھیک ہے کیا ہوگا بعد میں؟ میری گفتگو یہاں سے اب شروع ہو رہی ہے جی، اب مجلس شروع ہو رہی ہے، تیار ہیں آپ سننے کے لیے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل جی۔ کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ مَن ارتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تم سے بہترین قوم تمہارے بعد آئے گی، تم سے افضل ترین ملت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا۔ کنڈیشنز کیا ہوں گے، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ تاکہ ہم بھی اس قوم سے جڑ جائیں، اس امت سے جڑ جائیں۔ امت کا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنڈیشنز کے ساتھ بتایا، یہ نمونہ ہوگا، یہ صفات ہوں گے کہ میرے اندر بھی وہ صفات آ گئی تو میں بھی اس امت سے جڑ جاؤں گا، میں بھی اس قوم سے جڑ جاؤں گا۔ اس لیے کہ صفات پر اگر انسان عمل کرتا ہے، صفات کے لیے کوئی ڈسٹینس نہیں ہوتا ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے، جو بھی ان صفات پر عمل کرے گا وہ ان سے جڑ جائے گا۔ تو مولا کائنات نے تو نیت کی بات کی، میں صفات کی بات کر رہا ہوں، اہل البیت نے اور آسان کر دیا ہمارے لیے، جو ہمارے ساتھ ہونے کی نیت کرے گا وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کہ جنگ صفین میں ایک شخص آیا مولا کائنات کی خدمت میں، یا امیر المؤمنین میں تو آ گیا ہوں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن میرا بھائی نہیں آ سکا، بیماری کی وجہ سے مصروفیت نہیں آ سکا۔ تو سب سے پہلا سوال مولا کا یہی ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ ہمارا ساتھ دینے کی نیت ہے یا وہ اپوزٹ میں لشکر میں جانے کی نیت ہے؟ کہ نہیں یا میرا المومن وہ تو آپ کا عاشق ہے، آپ کا ساتھ دینے کی اس کی نیت ہے۔ تب امام نے فرمایا اس سے کہہ دو وہ ہمارے ساتھ ہے، آیا نہیں ہے لیکن ہے، وہ آیا نہیں لیکن ہے، کیوں؟ نیت تھی۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، نہج البلاغہ کا جملہ ہے، بعد مولا کائنات فرماتے ہیں یہ خوشخبری ہمارے لیے
کاش اگر اس لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ ارادہ ہمارا ہے، تو ہمارے لیے مولا کائنات کہتے ہیں صرف وہ نہیں، آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی جس کی یہ نیت ہوگی وہ علی کا ساتھ دے گا جنگ صفین میں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں نیتیں ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں، وہاں پر فاصلے نہیں ہوتے، وہاں ڈسٹنس نہیں ہوتے ہیں، مکان زمان کے فاصلے سب سمٹ جاتے ہیں اگر وہ ارادہ ہو انسان کا۔ تو قوم کو نمونہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، اگر ہمارا ارادہ یہ ہے تو وہ قوم کے ساتھ ہم جڑ جائیں گے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آخری امام کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر میں ہوتا اس وقت یا ہوں گا اس وقت تو ان کی خدمت کروں گا، لخدمت لو ادرکتہ لخدمتہ۔ یہ نیت ہے، نیت بتا رہے ہیں کس طرح انسان کو نیت رکھنی چاہیے۔ اگر میں آخری امام کے میرے فرزند کی حکومت کو درک کروں گا تو میں ان کی خدمت کروں گا۔ قدمت لحیاتی، ایک دن دو دن خدمت نہیں، میری پوری زندگی وقف کر دوں گا آخری امام کی حکومت کے لیے۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ بتایا کنڈیشنز تاکہ ہم لوگوں کو جوڑ سکیں۔ پروردگار کو کون سی صفات ہیں؟ میں زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، گھبرائیے نہیں گا۔ پہلی صفت پروردگار عالم کہتا ہے یحبہم ویحبونا، بات محبت کی ہے، دین کی بات، دین کی بنیاد میں محبت ہے۔ اگر دین سے محبت نہیں ہے، اگر ایمان سے محبت نہیں ہے، اگر رسول سے محبت نہیں ہے تو آدمی چھوڑ دے گا۔ زبردستی کسی کو دین میں نہیں لایا جا سکتا، زبردستی کسی کو دین میں جکڑ کر نہیں رکھا جا سکتا۔ پہلی کنڈیشن یحبہم ویحبونا۔ کسی بزرگ اسکالر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی بات کی، شکر کی بات کی، دعا کی بات کی، وعدہ وفائی کی بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پہلے انسان پھر اللہ، پہلے مومن پھر اللہ۔ جہاں ذکر کی بات آئی اللہ نے کہا فذکرونی اذکرکم، پہلے تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ شکر کی بات آئی ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ دعا کی بات آئی ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ پہلے انسان پھر خدا، پہلے عبد پھر معبود۔ جہاں نصرت کی بات آئی ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ بھی تمہاری نصرت کرے گا۔ ذکر میں، شکر میں، دعا میں، نصرت میں، عہد و پیمان میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے تمہاری طرف سے حرکت ہو تو میری طرف سے عنایت ہوگی، تمہاری طرف سے موومنٹ ہو میری طرف سے برکت ہوگی۔ تو ہلو تو چلو صحیح، چلو تو صحیح، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بندہ پہلے اللہ بعد میں۔ لیکن جہاں محبت کی بات آئی اللہ کہتا پہلے میں پھر میرا بندہ۔ یحبہم ویحبونا، یحبو سنگولر ہے، یحبونہ پلورل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کو چاہتا ہوں پھر وہ مجھے چاہتے ہیں۔ کہ کیوں اللہ ذکر میں پہلے عبد پھر معبود، شکر میں پہلے عبد پھر معبود، محبت میں پہلے معبود پھر عبد کیوں؟ آواز قدرت آئے گی، محبت مانگنے سے نہیں ملتی، محبت کرتے چلے جاؤ ملتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی محبت میں پہلے وہ نہیں، پہلے میں۔ اور اسی اصول، یہی اصول ہر جگہ قائم رہے گا۔ محبت میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، محبت مانگ نہیں سکتے، محبت خرید نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے میں۔ پروردگار کی طرف سے محبت ہو، ایک بڑا خوبصورت تصور ہے میرے عزیزو۔ اگر آپ سننا چاہیں، جب کربلا کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے تو تین چہرے، تین کام ہیں کربلا کے دشت میں۔ تین لوگوں نے تین طرح کے کام کیے ہیں۔ پہلی قسم وہ لوگ جو ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا، جو ظلم وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، بلکہ اپنے اصولوں کو، اپنی حمیت کو، سب کو انہوں نے باطل کر دیا، پس پش ڈال دیا، سب کو پامال کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وہ اساء السوء، کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں، طریقہ اچھا ہوتا ہے ظلم کرنے کا، معافی چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال سمجھانے کے لیے، ورنہ ظلم تو ظلم ہے، طریقہ اچھا ہوتا ہے ظلم کرنے کا۔ جوائنٹ میٹنگ کر لیتے ہیں، سب ہاتھ میں ہاتھ ملا کر امن کے نام پر، پتہ نہیں سیکیورٹی کے نام پر مل کر طریقہ اچھا اپناتے ہیں ظلم کرنے کا، وہ بھی غلط ہے۔ طریقہ
جو بھی اپنا لے ظلم ہے، لیکن ظلم کرنے کا طریقہ اچھا اپناتے ظلم کرتے ہیں. لیکن کربلا والوں نے جو ظلم کیا نا طریقہ بھی غلط تھا. قرآن کہتا ہے کبھی کبھار انسان ایسا ظلم کرتا ہے، ظلم کا جو راستہ ہوتا ہے وہ راستہ بھی غلط ہوتا ہے. غلط راستے سے غلط طریقے سے انہوں نے ظلم کیا. انہیں عرب کی جو حمیت تھی، قانون تھے، سب کو توڑ ڈالا انہوں نے، سارے قوانین کو پس پش ڈال دیا. وہ اساء برا کام کیا، برے طریقے سے کیا. کبھی کبھار ہم کسی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر کہتے ہیں نا جس نے بھی مارا ہے برے طریقے سے مارا تو مارا ہے لیکن بری طریقے سے مارا ہے. یہ برا یا برے طریقے سے کا مطلب یہ کہ برائی انجام دے رہا ہے برے طریقے سے. یہ کربلا والوں کا جو ظلم تھا جو لعنت کے قابل ہو گئے، جیسے کہ بڑا غلط طریقے سے انہوں نے ظلم کیا تھا. فاساء السوء ایک چہرہ جو ہمیں ظالمین کا نظر آتا ہے. جو دوسرا چہرہ ہے، دوسرا کام ہے اصحاب اولاد حسین، اصحاب حسین، خود امام حسین کا جو انہوں نے کام کیا ہے، اچھا کام کیا، اچھے طریقے سے کیا، کمال کا کام کیا ہے. یہ دوسرا دیکھیں ظلم کے خلاف وہ کام بھی نیکی کا ویسے ہی ہونا چاہیے. جتنا انہوں نے ظلم کیا، سارے اصولوں کو پامال کر دیا، اتنا انہوں نے نیک کام کیا، سارے اصولوں کو باقی رکھا. سارے اصولوں کو باقی رکھا. غور کیجئے جملے کی طرف، سارے اصولوں کو باقی رکھا. ورنہ آسان نہیں تھا اصحاب کربلا اور سلام کے قابل ہو جائے، اولاد امام حسین سلام کے قابل ہو جائے، آنے والے بعد کے امام ان کو سلام کریں. نیک کام کیا، پوری طریقے سے کیا، پرفیکٹ کیا. اور اس سے بہتر، یہ میرا جملہ ہے، آپ جیسے بھی اس کو سنیں اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اس سے بہتر نیکی کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا. اس سے بہتر نیکی کا تصور تو کیا تصور کر سکتے ہیں؟ راستے میں امام نے موت سے ڈرایا، بھاؤ جاؤ گے، میں جا رہا ہوں، جینے نہیں جا رہا ہوں، مرنے جا رہا ہوں، پیسے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، شہادت کے لیے جا. امام نے بتایا نا راستے میں، پھر بھی اصحاب ساتھ چلے. موت کا خوف دلایا پھر بھی ساتھ چلے. بیعت کو شب عاشور اٹھا لیا پھر بھی ڈٹے رہے. تو اس سے اچھا نیکی کا تصور انسان نہیں کر سکتا. ہم جو بھی کرتے ہیں نا کام، کچھ کسک باقی رہ جاتی ہے. بعد ہمارا جملہ زبان سے نکلتا ہے، کاش اس سے یوں کیا جاتا تو بہتر ہوتا. یعنی یہاں پر بھی دنیا میں بھی ایسے ہی ہے اور آخرت میں بھی ایسے ہی ہے. آخرت میں بندہ کہے گا پر کاش میں اور نیکیاں کر لیتا اور بہتر طریقے سے انجام دیتا. لیکن کربلا والوں نے کیا کیا؟ موت سے ڈرایا پھر بھی کام کرتے رہے، بیعت کو اٹھا لیا پھر بھی کام کرتے رہے. امام نے جانے کو کہا پھر بھی نہیں گئے. آخری لمحات تک اپنی جانوں کا نذرانہ امام حسین کے قدموں پر قربان پیش کیا، اپنی جان کو قربان کر دیا. کہہ رہے تھے امام جاؤ، نہیں گئے. نماز دیکھو کربلا میں ہے، صلہ رحمی دیکھو کربلا میں ہے، زکوٰۃ دیکھو کربلا میں ہے، امر بالمعروف دیکھو کربلا میں ہے. اصحاب اتنے اچھے، کام اتنے اچھے کہ امام کہہ رہے میں نے ایسے اصحاب کو میں نے نہ اپنے بابا کی زندگی میں دیکھا ہے، نہ میں نے میرے بھائی کی زندگی میں دیکھا، نہ میرے نانا کی زندگی میں دیکھا. دو جملے، نہ اصحاب کو دیکھا اور نہ اہل البیت کو دیکھا. جملہ یہ بھی ہے، اصحاب کے ساتھ اہل البیت کا لفظ بھی آیا ہے بعض روایتوں میں. نہ میں نے ایسے اہل بیت کسی گزشتہ تاریخ میں دیکھے، نہ ایسے اصحاب. دو صفتیں ان میں پائی جا رہی ہیں، ایک اوفا، دوسرے ابر. اوفا مینس ان سے زیادہ کوئی وفادار نہیں، ان سے زیادہ کوئی نیکوکار نہیں، ان سے اچھے نہیں دیکھے بھائی. یہ امام وقت تعریف کر رہا ہے. امام وقت، چلے جاؤ. اصحاب نے کہا مولا کہاں جائیں؟ کہا بچ جاؤ. اصحاب نے کہا مولا جائیں گے بچ جائیں گے بھی تو مردہ کہلائیں گے، رہیں گے مر بھی جائیں گے تو زندہ کہلائیں گے. یہ تصور ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام. میں نے اپنے جملہ میں اس تصور کو پیش کیا. 70 مرتبہ اگر ہمیں دنیا میں آنے کا موقع ملے تو آئیں گے تو کیا کریں گے؟ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر اپنی جان کو حسین پر قربان کریں گے. 1000 بار اگر تلواروں سے ہمارے سروں کو کاٹ دیا جائے ہم پھر بھی رہیں گے اسی راستے. آپ بتائیے اس سے بڑھ کر کیا نیکی کا تصور ہو سکتا ہے؟ کیا نیکی کا تصور ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس فضائل کا نقطہ جملہ بھی سننا چاہتے ہیں تو شہداء سے بڑھ کر کس کا مقام؟ شہید سے بڑھ کر کسی اور کا مقام نہیں ہے. فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ. ہر نیکی پر ایک نیکی ہے یہاں تک کہ بندہ راہ خدا میں جان دے دے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن چوتھے امام فرماتے ہیں حضرت عباس کا مقام اتنا بلند ہے کہ شہید بھی دیکھ کر کہیں گے کاش ہمیں مل جاتا.
شہیدوں کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن عباس کا مقام کربلا میں شہادت کے بعد اتنا بلند ہے، شہداء بھی سر اٹھا کر دیکھیں گے عباس کے مقام کو، کہیں گے کاش ہمیں وہ مقام مل جاتا۔ ایک شہداء کربلا کا مقام ہے، یعنی جنت میں نیکوکار، صالح، صدیقین، شہداء جنت میں سب داخل ہوں گے۔ جنت جس شخصیت کو شہداء سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، اس شخصیت کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ تو یہ وہاں امام کا جملہ کتنا صادق نظر آتا ہے، جیسے اہل البیت مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ عباس جیسی شخصیت تاریخ میں نظر نہیں آتی، علی اکبر جیسی شخصیت ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتی ہے، کربلا کے بعد یا کربلا سے پہلے یوں جانوں کو اپنے قربان کریں۔ تو یہ دوسرا چہرہ ہے، دوسرا عمل ہے کربلا کے دشت میں۔ یہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن میں نے اشارہ کر دیا۔ ایک دشمنوں کا کام جو لعنت کے قابل بنا، ایک دوستوں کا کام جو سلام کے قابل بنا، سلام کے قابل بنا، صلوات کے قابل بنا۔ اور جو تیسرا کام ہے، تیسرا چہرہ میرے عزیزو، عام طور سے ہم اس چہرے کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کام کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ دشمن کا کام لعنت کا قابل، دوستوں کا کام سلام کے قابل۔ تیسرا کس کا کام ہے؟ کیا تصور کہتا آپ کا؟ سبجیکٹ ٹو کریکشن، کیا تصور کہہ سکتا ہے آپ کا؟ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ وہ کام ہے اللہ تبارک و تعالی۔ کربلا میں آنے سے پہلے حسین کے ساتھ اللہ، کربلا کے دشت میں حسین کے ساتھ اللہ، کربلا کے بعد حسین کے ساتھ اللہ۔ دین نے آواز دی تھی، میرے دین کا بچانے والا کون؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ہے کوئی اللہ کے دین کو بچانے والا؟ جب دین آواز بلند کرے تو کون ہے دین کا؟ حسین نے کہا میں نکل رہا ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ لٹا دیا دشت کربلا میں، ہو سکتا حسین نے سوال کیا، پروردگار اب میرا کون؟ میں نے تو دین کو بچا لیا، سب کچھ لٹا دیا، اب میرا کون؟ آواز قدرت آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی، اب تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ رضا کے مقام تک جب حسین پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو ایکسپٹ کیا اور ایک نئی طاقت حسین کے انقلاب کو عطا کر دی۔ اگر آپ جملہ آپ تک پہنچ رہا ہو، ساری قربانیوں کو لیا حسین کی۔ کوئی نہیں تھا نا، ہمارا کوئی رپورٹر نہیں تھا وہاں پر، کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں تھا، کوئی تصویر لینے والا نہیں تھا، تفصیل سے واقعات کربلا کو لکھتا، لیکن پھر بھی ہر گھر کی کہانی کربلا کی کہانی کیسے بن گئی؟ ایک عصر کا انقلاب، ہر عصر کا انقلاب کیسے بن گیا؟ جو کل 72 تھے، آج ہر شہر میں جو حسینی فرزند نظر آتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ کل جو 3 گھر جلے تھے، اس کے بدلے ہر گاؤں، ہر شہر اور ہر ملک میں حسین کا ایک گھر کیسے بن گیا؟ جہاں چند مسندیں جلائی گئی تھیں، آج ہر گھر میں حسین کے نام کی ایک مسند بچھی ہوئی ہے۔ کل 4 چادریں چھینی گئی تھیں، آج زینب کے روزے سے صرف چادر کا تحفہ بٹتا ہے، حجاب کا تحفہ بٹتا ہے۔ کل کفن نہیں دیا گیا تھا، روزہ امام حسین سے لوگ جاتے ہیں، اپنا کفن مس کر کے لے آتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی تعجب نہیں، کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد والے اماموں نے یہ اقدام کیا نہیں میرے عزیزو، انہوں نے صرف عزاداری کو قائم کیا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یحبہم و یحبونا۔ پہلے انقلاب کے قیام کی طاقت ہم نے کربلا والوں کو دی، جب انہیں طاقت کا اظہار کیا، ان کی طاقت کو لے کر ایک نئی طاقت دینے والا اللہ ہے۔ اس طاقت کے لیے اور صلوات، اچھی صلوات پڑھی۔ پتہ نہیں پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ رضی اللہ تعالی و رضوا عنہ، جس سے جو اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عنایتیں کربلا والوں پر بے شمار ہیں۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں، دو طرفہ ردایت ہے، دو طرفہ محبت ہے، دو طرفہ عنایتیں ہیں، دو طرفہ قربانیاں ہیں، راضیتم و مردیہ کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، کربلا کو دیکھو، انہوں نے قربانیاں دے کر کہا رضن بقضائہ، اس نے کہا تیری قربانیاں مجھے قبول ہے۔ اگر وہ قبول کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے نا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یحبہم یحبونا، بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں یحبہم یحبونا یعنی کربلا والے، کربلا والے۔ پروردگار عالم نے قوم پیدا کی،
پیغمبر اسلام کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہا جاؤ تم نکل جاؤ، اللہ ایک اور قوم لے آئے گا جو میدان میں قرآنی صفات کو اجاگر کریں گے، میدان میں، ڈیزرٹ کھلے میدان میں وہ بتائیں گے ان کے دلوں میں کتنی اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت۔ یہ کام ہم اللہ کے لیے کر کے دیکھیں کس طرح وہ کام آگے بڑھ جاتا ہے۔ جی علامہ مفتی جعفر صاحب حسین قبلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کتابوں کا ترجمہ کیا، اتنا پیسہ نہیں تھا چھپوانے کے لیے، پرنٹ کرنے کے لیے، کوئی ہمت نہیں، کوئی سپورٹ دینے والا نہیں، لیکن آج ہر گھر میں ان کی کتاب ہے، قرآن کا ترجمہ ان کا اردو میں موجود ہے، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ موجود ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تو کسی بزرگ اسکالر نے کہا اخلاص کے اپنے پیر ہوتے ہیں، سنسیئرٹی کے اپنے پیر ہوتے ہیں، چاہے ہم پروپاگیٹ کریں یا نہ کریں وہ سنسیئرٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی، وہ کام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کام ہمارا ساتھ ہو جانا ہے، ہمارا کام ساتھ چلنا ہے، بڑھانے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَا، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، وہ بھی اللہ کو پسند کرتے ہیں، اور اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں پوچھتے کیوں، یہ بھی نہیں پوچھتے کیوں؟ 70 منزلوں کو طے کیا ابو الفضل عباس نے، شجاعت موجود تھی، طاقت موجود تھی، کبھی حسین سے سوال نہیں کیا مولا کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کیوں مکہ چھوڑ رہے ہیں، کیوں خیمے ہٹا رہے ہیں، کیوں وہ جنگ کی ابتدا کریں ہم خاموش ہیں، کیوں؟ شجاعت رکھنے والا تو بولنا چاہیے تھا نا۔ لیکن جیسے حسین اللہ کے حکم کا انتظار، ویسے عباس حسین کے اشارے کا انتظار۔ کیوں کا مسئلہ نہیں، محبت میں کیوں نہیں ہوتا ہے، محبت میں کیسے نہیں ہوتا ہے؟ حسین کو چاہا تو دل سے چاہا، بھروسہ کیا تو دل سے کیا، اپنے پورے وجود کے ساتھ حسین کو مانا، اور جو حسین نے کہا وہ موقع ہے، طاقت ہے، ہاتھ میں تلوار موجود ہے، پیاس موجود ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، جاؤ حملہ کر دو، جاؤ حملہ کر دو۔ نفس کہتا تھا کہ بڑھ، وقت ہے، عقل کہتی تھی کہ رک، درمیاں دونوں کے ایسے جنگ کی عباس نے۔ دشمن سے لڑنا آسان تھا، اپنے نفس سے لڑنا بہت مشکل تھا۔ تلوار نیام سے نہ نکلے جب تک حکم نہ ملے، تلوار نیام سے نہ نکلے جب تک اشارہ نہ ہو، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا وہ مانگ رہا ہے بعین اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے تو سب کچھ حسین قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میر انیس کہتے ہیں حضرت علی اصغر کو دفنانے کے بعد مولا امام حسین نے اپنے ابا کے دامن کو جھٹک دیا۔ علی اصغر سے تو بڑا تحفہ کیا ہو سکتا اللہ کی بارگاہ۔ پروردگار، پتہ نہیں اس کی تفسیر کرنا بھی مشکل ہے، پروردگار یہ جو میرے پاس تھا نا، میرا انمول بچہ، میں نے تیری راہ میں دے دیا، اب حسین تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، اس سے بہتر قیمتی بچہ کون ہو سکتا ہے؟ کیوں قربانی کرنے کے لیے حسین، چہرہ چمک رہا ہے حسین کا۔ عصر عاشور دشمن کے راوی کہتے ہیں جو وقت قریب ہو رہا تھا شہادت کا، حسین کا چہرہ چمک رہا تھا، کیوں؟ بعین اللہ، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو انہیں سب کچھ کھو کے ہے حسین، کچھ بھی نہ کھویا، بہت کچھ پا لیا حسین نے، بہت قربانیاں دی، کچھ مصیبتوں کو حسین نے یاد کیا ہے۔ ہاں، یہاں حسن پایا جاتا ہے، فضائل بیان کیے جاتے ہیں، مقام گریے کا نہیں ہوتا فضائل میں، لیکن اتنا ظلم ڈھایا گیا۔ زینب کبریٰ بازار کوفہ میں خطبہ دے رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ کوئی پوچھے بی بی سے یہ آنسو کیوں ہیں؟ تمہیں کیا پتا زینب کیا کھو کر آئی ہے، تمہیں کیا پتا، خود بخود آنسو نکل جائیں، غم میں شاید الفاظ کی بھی ضرورت نہ ہو، کبھی کبھار الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم الفاظ اتنے دہراتے ہیں اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو تیار کرنے کے لیے ہے، ورنہ کبھی کبھار ایک غم انسان کو رونے کے لیے کافی ہے۔ آیت اللہ بروجردی بیٹھے ہوئے تھے، کسی خطیب ممبر پہ گیا، اس نے فضائل پڑھے، مناقب پڑھے، مصائب کا موقع آیا تو اس نے اتنا ہی جملہ کہا، بیبیاں شام کے دربار میں،
इतना रोने का कोहराम उठा। इतना बुरुजर्दी ने कहा इसके बाद जुमला ना पढ़ना, इसके बाद मुझे और जुमला नहीं चाहिए, इसलिए इससे बढ़कर मुसीबत वाला जुमला नहीं हो सकता कि अली और नबी की बेटियां जालिम के दरबार में जाए। हाँ, कुछ मुसीबतें हैं। अहले बैत ने कहा मुसीबत के साए में हमारे जिक्र को याद रखो। वो आंखें कयामत के दिन कभी नहीं रोएंगी जिन आंखों से हुसैन के नाम का आंसू निकलता है। बिठाओ फर्शे अज़ा, एक माँ को तसल्ली देनी है जिसका भरा घर करबला के दश्त में वीरान हो गया। कुछ वो मसाइब, कौन से मुसीबतें हैं जिसे हुसैन ने याद किया है? वो मरसिया जो मशहूर है, इमाम ने वसीयत की थी इमाम सज्जाद से या हजरत उम्मे कुलसूम से। इमाम ने कहा था जाना मदीना, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना उनसे कि शियती महमा शरीब तुम मा अज़बिन फस्कुरूनी, मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना हुसैन की प्यास को याद रखना। आखिरी लम्हा तक मेरा मौला पानी तलब करता रहा, किसी ने एक घूंट हुसैन को पानी नहीं पिलाया। जब जुलजना खैमों के करीब आया, हुसैन की बच्ची खैमों से बाहर आई, जुलजना के गले में अपने बाहों को डाला, हुसैन की खुशबू का मैं एहसास किया जो जुलजना के चेहरे पर हुसैन का खून लगा हुआ था। वो बच्ची ने कहा मुझे यकीन हो है कि मेरा बाबा शहीद हो गया, लेकिन ऐ मेरे बाबा के जुलजना बस इतना बता दे आखिरी लम्हात में मेरे बाबा को पानी मिला कि नहीं। यतीम महमा शरीब तुम पामादबिन फदकुरूनी, जब भी पीना पानी हुसैन की प्यास को याद रखना। इससे दुनिया में कई शहीद मिलेंगे, हुसैन सा प्यासा नहीं मिलेगा। फिर इमाम ने कहा औ समय तुम बेगरीबिन औ शहीदिन फंदबूनी, किसी गरीब की खबर सुनना, किसी शहीद की खबर सुनना तो हुसैन को याद रखना। हुसैन से बड़ा कोई गरीब नहीं, हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं। अरे गुर्बत वहां शुरू हुई जब जुलजना पर सवार होना चाहते हैं, दाएं देखा बाएं देखा, न अब्बासी न अकबरी न कासिमी कोई नजर नहीं आया। ज़ैनब दर खैमा से आगे बढ़ी, भाई के बाजुओं को थामा, जुलजना पर सवार किया। खुदा हाफिज। आए 71 लाशों पर पहुंचने वाले हुसैन, आए सही कई शहीदों की वसीयतों पर अमल करने वाले हुसैन, कई शहीदों को तसल्ली देने वाले, सहारा देने वाले। और हुसैन जब जुलजना से जमीन पर आने लगे, जख्मों से चूर, कई तलवार के जख्म है, कई नेज़े और कई खंजरों के जख्म है। वो हुसैन जब जुलजना से गिर रहा था, शायद हुसैन को याद आया होगा अब्बास ने मुझे बुलाया था, अकबर ने मुझे बुलाया था, मैं उसके सराहने पहुंचा था, मैं किसको आवाज दूं? अकबर को नहीं बुला सकता, वो शहीद हो चुका है। अब्बास को नहीं बुला सकता, वो शहीद हो चुका है। शायद कोई खतीब कहता है इमाम ने सोचा होगा चलो ज़ैनब को बुला चलो ज़ैनब को आवाज दो। फिर इमाम ने सोचा नहीं नहीं, अरे अली से फातिमा ने कहा था ज़ैनब को मेरे सीने पे आने न देना, वो जख्म देखेगी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। अली ने हसन से कहा था मेरे सर पे कपड़ा बांध दो, जख्म पर ज़ैनब की नजर न पड़े। पता है हसन ने हुसैन से क्या कहा था? भैया वो तश्त छिपा दो जिसमें मेरे जिगर के टुकड़े हैं, उस पर ज़ैनब की नजर ना पड़े। अरे ज़ैनब मेरे जख्म नहीं देख सकेगी, अरे ज़ैनब को आवाज नहीं दी। अरे जब बच्चे का कोई नहीं होता तो उसे माँ याद आती है, अजब नहीं हुसैन ने मदीने का रुख किया हो। अम्मा आपका लाल दस्ते गुर्बत में अकेला भी है, गरीब भी है, मजलूम भी।
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسین.